اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی کریٹر ہے کسی نے بنایا ہے وہ اللہ کیوں ہے ہم اللہ کو کیوں مانیں وہ یہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہ کیوں ہے سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے بھائی ہم مانتے ہیں کریٹر ہے گاڈ ہے خدا ہے کسی نے بنایا بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں بھائی ہے کوئی لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ جب مولانا لوگ جس کو خدا کہتے ہیں جس کا نام اللہ کہتے ہیں وہ ہے کیا کریں سمجھا پا رہا ہوں سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی ہے تو کہ وہ آگے دلائل دیتے ہیں کہ وہ گاڈ اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ جو اس کو نہ مانے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو بڑا براڈ مائنڈڈ قسم کا خدا ہے سمجھ رہے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہو تو تمہیں جنت دے گا نہیں کرتے تو جہنم میں ڈال دے گا وہ تو بڑا وسیع الظرف ہے بھائی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنموں میں بولتے کیوں نہیں یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے دیکھو اگر وہ دوسرا کوئی خدا ہے نا جو اللہ جو ہے وہ تو قرآن نازل کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اسی نے بتایا نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا یہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو جہنم میں ڈال دوں گا میں قتل کرتے ہو تو جہنم میں ڈال دوں گا میں وہ اللہ غلط ہے معاذ اللہ یہ اللہ کریٹر نہیں ہے سچی مچی کا کریٹر ہے وہ منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں اصل میں یہ جھوٹا خدا ہے جس کو 1 ارب مسلمانوں نے اور یہودی اور عیسائی بھی داخل ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں عیسائی یہودی اور مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے اوریجنل کون ہے میں ہوں اور میں بڑا براڈ مائنڈڈ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے یا نہ مانے بولتا کیوں نہیں ہے مجھے بتاؤ اس خدا پر ایمان لایا جائے گا جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے عیسیٰ روح اللہ کے ذریعے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے آسمانی کتابیں اس کا بندوں سے لنک ہے یا اس خدا پر ایمان لائیں جو گنگا بہرا ہے بولتا ہی نہیں ہے آج تک کچھ بھی نہیں بولا وہ چپ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہتی ہے میں اور آسان زبان میں سمجھاتا ہوں اور آسان مثال سے سفیر آیا آپ کے پاس کسی ملک سے فرض کرو پاکستان میں امریکہ نے ایک سفیر بھیجا سچی مچی کا سفیر ہے اس کے پاس پورا ایک لیٹر ہے امریکہ سے حکومت پاکستان کے لیے پیغام لے کر آیا ہے آپ کے ہاں گدھوں کی اتنی ویلیو ہے استغفر اللہ کچھ اور پیغام لے کر آیا ہے کوئی بھی اچھا پیغام تو پیغام لے کر آئے تو میرے منہ سے غلط باتیں بہت نکل جاتی ہیں بیان کے دوران تو اور ایک سفیر ایسا ہے جو جھوٹی موٹی کا سفیر ہے اب کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جو جھوٹی موٹی کا سفیر ہے نا یہ اصل میں سچی مچی کا سفیر ہے اور وہ جس کے جیب سے پینٹ سے پورا پیغام نکلا ہے اور حکومت اور اسٹیمپ وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ جھوٹی موٹی کا ہے سچی مچی کا اچھا وہ جو سچی مچی والا ہے وہ خود منہ سے کچھ نہیں پوٹ رہا اس سے پوچھا جائے کہ تو ہے سچی مچی کا وہ چپ وہ کہتا ہے میں براڈ مائنڈڈ ہوں جس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کا سفیر کیا کر رہا ہے پھر اس سے پوچھا جائے بھائی لوگ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں یہ والا جو سفیر ہے اس کی پینٹ سے پرچہ نکلا ہے پورا پیغام ہے امریکہ نے دھمکی دی ہے یا کوئی پیغام دیا ہے ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں اس کے لحاظ سے اپنے ملک کی پالیسیاں چینج کر رہے ہیں اس میں یہ بھی پالیسی میں ہے کہ اگلی دفعہ استغفر اللہ وہ پھر آ رہا تھا کہ کس جگہ کو استغفر اللہ واپس میں الفاظ لیتا ہوں تو اس میں بڑا پورا ایک میسج ہے اور پورا ایک پیغام ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ملک کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں بہت کروڑوں لوگوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے پوری لائف چینج ہو رہی ہے یہ جو جھوٹی موٹی کا ہمیں جس کو ہم جھوٹی موٹی کا کہہ رہے ہیں اگر یہ سچی مچی کا ہے تو یہ منہ سے بولے تو نا کہ یہ غلط ہے صحیح کون ہے میں ہوں اصل میں بہت براڈ مائنڈڈ ہے تو یہ براڈ مائنڈڈ ہے یہ احمق اور بیوقوف ہے ایک نمبر کا نہیں بھائی یا تو یہ کذاب ہے جھوٹا ہے یہ سفیر ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو امریکہ سب سے پہلے اس کو معزول کرے گا کہ 2 نمبر آدمی میرا سفیر بن کے لوگوں میں پمفلیٹ بانٹ رہا تھا اور تو چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا بھائی ہم اس گونگے بہرے خدا پہ ایمان نہیں لاتے جس نے انسانوں سے کوئی رابطہ رکھا ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی خدا کا آپشن ہے جو انسانوں سے رابطے میں ہے اور انسانوں سے رابطے کے لیے اس نے پیغمبروں کو پیغمبر بنایا ان کو معجزے دیے آسمانی کتابیں نازل کی ان کو بتایا کہ کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں میں زنا سے ناراض ہوتا ہوں نکاح سے خوش ہوتا ہوں رشتہ داری توڑنے سے ناراض ہوتا ہوں جوڑنے سے خوش ہوتا ہوں شراب سے ناراض ہوتا ہوں نماز سے خوش ہوتا ہوں یہ سارا اس نے پورا ایک الحمد سے لے کے والناس تک قانون نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی کر کے دکھائی اتنے لوگوں نے دنیا میں قرآن میں تحریف کی کوشش کی اس نے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام نازل کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نازل کس پہ کیا جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے
کے ہاتھ نے کبھی ایک دفعہ الف یا با کا لفظ اپنے ہاتھوں سے لکھا نہیں تھا. ایسے امی شخص کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اسکالر نہیں ہے, یہ ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. ان پر کلام نازل کیا اور 1400 سال اللہ نے کیا کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل بھی ہم نے کیا, حفاظت بھی کون کرے گا؟ ہم حفاظت کریں گے. ایسی خاندانی حفاظت کر کے دکھائی اس نے. آج پوری دنیا میں کوئی ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں کر کے تو دکھائے, حافظ تراوی میں پیچھے سے سینکڑوں لوگ اس کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے. ایسی حفاظت کر کے دکھائی اس نے. ہم اس خدا پر ایمان لائیں گے بھائی جس نے پیغمبروں کو بھیجا, جس نے بتایا کہ کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ ہمیں جو ہماری لائف کا پرپس بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا. ہم گونگے بہرے خدا پر ایمان لانے والے کو بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہم جب بات کریں گے بھائی اسی خدا کی کریں گے جس کا ہمارے ساتھ, جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, جو ہمارے ساتھ بولو رابطے میں ہے. ہم خدا پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے کہ معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا خدا ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور سچی مچی والا کیا کر رہا ہے, جس کو تم سچی مچی کا خدا کہتے ہو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا براڈ مائنڈڈ یہ وہی ہو گیا کہ ایک آدمی کی بیگم ہے اور اس کی بیگم کے تعلق وسیم بھائی استغفر اللہ کسی سے بھی ہیں, کسی غفار سے بھی ہیں, ستار سے بھی ہیں, سبکتگین سے بھی ہیں. یہ کہنی براڈ مائنڈڈ ہے. اصل میں ہسبینڈ کیا ہے بھائی؟ یا تو یہ ہسبینڈ نہیں ہے, یا تو یہ ہسبینڈ نہیں ہے, یا یہ اس میں غیرت نہیں ہے. ہسبینڈ میں تو دیر آر ٹو ٹائپس آف ہسبینڈ, کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ غیرت لیس ہوتے ہیں. اللہ میں ایسا, گاڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا. جو کریٹر ہے وہ تو غیرت والا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط خدا کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہو اور اوریجنل خدا بیٹھا ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. تو اس لیے بھائی ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. اب اللہ پر ہم ایمان لے آئے. اللہ کی تعلیمات بھی مختلف لوگ مختلف اسٹائل سے بیان کرتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی اصل کتاب یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے اصل کتاب. ہندوؤں کے پاس بھگوان کا کانسیپٹ الگ ہے, وہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے, ہمیں جو ان کی مذہبی کتاب ہے وہ بتائے گی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہمیں تورات بتائے گی, یہودی کوئی اور کتاب پیش کرتے ہیں, اور سکھ کوئی اور کتاب پیش کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو بھائی ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے, گاڈ پر ایمان لے آئے. اب ہم کون سی کتاب کو کہیں گے یہ گاڈ کی کتاب ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان. یہ مسئلہ بھی 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس بولو نا, جو سمجھنا چاہے بہت آسان. تبھی اللہ نے نجات کا معیار اسلام پہ رکھا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو فالو کرے گا نہیں مانوں گا. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. اس کا مطلب اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے. تبھی تو اللہ نے یہ دعویٰ کیا نا. مشکل کام ہوتا رب العین کی طرح سے آمین آہستہ آمین کی طرح مشکل کام ہوتا تو اللہ اس پہ جنت جہنم کا مدار رکھتے؟ بولو بھائی نہیں رکھتے. اس کا مطلب اسلام کو سمجھنا بھی کیا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ سمجھنا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے کلیئر. کیسے؟ اسی سفیر والی مثال پہ آ جاتے ہیں. 4 سفیر آئے آپ کے پاس. ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں, تیسرا کہہ رہا ہے میں ہوں, چوتھا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار اب بڑا مسئلہ ہو گیا, یا تو آپ ڈائریکٹ رابطہ کرو. اللہ سے اب ڈائریکٹ تو نہیں رابطہ ہو سکتا نا, فون کریں اللہ اتنے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تیری سچی مچی والی کتاب کون سی ہے تو خود ہی بتا دے. یہ اگر ہوتا تو ہم اللہ میاں کو فون ملاتے, اللہ میاں بتا دیتے بھائی تورات کو فالو کرنا ہے یا انجیل کو فالو کرنا ہے یا ہندوؤں کی یا سکھوں کی کتاب کو, تو مسئلہ کیا ہو جاتا, آسان ہو جاتا. اللہ نے کہا میں لوگوں سے براہ راست کلام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اس کے لیے میں انسانوں کا انتخاب کرتا. فیوحی بإذنہ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه. اللہ جب بھی کلام کرتا ہے پردے میں رہ کے کلام. موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پہ اللہ نے کلام کیا, یا اللہ میں سے کسی کو پیغمبر بناتے ہیں, اس انسان پر وحی کرتے ہیں تاکہ وہ انسان لوگ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور اس انسان کے پیغمبر ہونے کے دلائل قائم کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. یہ ثابت کرنا کہ یہ اللہ کے ہی پیغمبر ہے, یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اب آپ کو یہ سمجھنا کہ اسلام ہی برحق ہے, یہ بھی بہت آسان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ 4 سفیر آئے. پیغمبر بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ بولے نا سفیر ہوتے ہیں. تو کون ہے بھائی ان میں, کون ہے غلط کون ہے؟ تو یہ بہت آسان ہے. آپ کے پاس
سفیر آئے ایک ملک کے، چاروں دعویٰ کر رہے ہیں ہم ہیں، اور فون کر کے آپ معلوم نہیں کر سکتے، اور یہ پتا ہے کہ چاروں میں سے ایک ہے، کیونکہ اگر چاروں کی نفی کر دیں گے اس کا مطلب اس ملک کا کوئی سفیر ہے ہی نہیں۔ یہ بھی تو غلط ہے نا، ایسا دنیا میں کوئی کنٹری ہے جو کہیں کسی کنٹری کو اپنا پیغام ہی نہ بھیجے؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ اس انسان سے کوئی کانٹیکٹ رکھے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارے پاس جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ایک کو ماننا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اب وہ 4 سفیر تھے، چاروں نے کہا کہ ایک نے کہا میں ہوں، دوسرے نے کہا میں ہوں، تیسرے نے کہا میں ہوں، چوتھے نے کہا میں ہوں۔ اور یہ آپ کو پتا ہے ان چاروں سے ہٹ کے نہیں ہے، ان میں سے کوئی ہے، ان میں سب کا انکار نہیں ہو سکتا۔ نے کہا اچھا جو ذرا پیغام لے کر آؤ، کیا کیا پیغام ہے؟ ایک کے پاس سے ایک پیپر نکلا، اس میں پورا ایک جیسے کنٹری جس طرح سے بات کرتا ہے نا، اس کی رائٹنگ سے پتا چلا اور اس کے پیغام سے پتا چلا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ واقعی کا کہ صدر یا وزیر اعظم ہی کا پیغام لگ رہا ہے، صحیح ہے نا، پوری اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی۔ دوسرے کے پاس سے پیپر نکلا، اس میں کچھ باتیں تو لگ رہا تھا کہ یار یہ واقعی کی گورنمنٹ ہی یہ باتیں کر سکتی ہے، کچھ باتیں ایسی لگ رہی تھی کہ آپ کو لگا کہ یار یہ تو کوئی شریف آدمی بھی نہیں کر سکتا، کوئی گورنمنٹ تو دور کی بات، پٹھان قسم کی عجیب عجیب سی اس میں چیزیں آ رہی تھیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے۔ عجیب عجیب سی چیزیں اس میں تھی کہ آپ نے کہا یہ پریکٹیکل لائف میں کسی ریاست کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہے ہی نہیں، لکھا ہے یار یہ۔ تیسرے کی جیب سے ایک پیغام نکلا، اس میں بھی بہت ہی عجیب عجیب چیزیں، بلکہ وہ زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی لکھا ہوا کیا ہے بھائی، اسی زبان میں پیغام ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹرانسلیٹر ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے اخبار میں اشتہار دیا ہوا، بھائی ایک عجیب سی زبان ہے، کائنڈلی جس کو آتی ہو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ پھر آپ کو غصہ آئے گا کہ یار یو ایس اے گورنمنٹ نے ایک ایسی زبان کیوں استعمال کی ہے جو دنیا میں 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جانتا ہے ہی نہیں۔ بھائی سیدھا سیدھا اردو میں بھیجتے یا انگلش میں بھیجتے، بھیج دیتے، سے پڑھوا لیتے کہ کیا لکھا ہے۔ اور چوتھے کی جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے کہ یہ پان کی وہ ایک تھیلی گٹکا نکل رہا ہے اس کی جیب سے۔ تو اب کوئی راکٹ سائنس استعمال کرنی پڑے گی کہ ان میں سچا سفیر کون ہے، جھوٹا سفیر کون ہے، بتاؤ۔ جو پہلا تھا نا، جیب سے ڈاکومنٹس نکلے اور اس میں باقاعدہ پراپر جیسے کوئی گورنمنٹ ایک میسج دیتی ہے وہ لکھ، کہو گے بھائی یہ ہے، یہ باقی کیا، یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی۔ جتنی آسمانی کتابیں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں، ان کو آپ قرآن سے کمپیئر کرو، صرف سامنے لا کے ایک صفحہ پڑھ لو، صفحہ پڑھ لو ہر کتاب کا صفحہ، آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کتاب کی ٹکر کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کی زبانیں ختم، دنیا میں بولی نہیں جا رہی وہ زبانیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں، اللہ اپنا پیغام ایسی زبان میں کیوں دے گا جس کو ایک عام آدمی سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا لکھا ہوا ہے، دے گا ایسی زبان میں، اور اگر دے گا تو مخصوص وقت کے لیے، جب تک وہ زبان محفوظ تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے اس زبان میں اللہ پیغام دے گا جس زبان کو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ اور زندہ کا مطلب 4 آدمیوں میں زندہ نہیں رہنا، 20 ملکوں میں جو زبان سرکاری زبان ہو اور 20 ملکوں میں بولی جا رہی ہو۔ کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور عربی واحد دنیا کی زبان ہے جو بالکل اس طرح سے محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے محفوظ تھی۔ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اگر اٹھ کے آج آ جائے اور وہ ہم سے کلام کرنا شروع کر دے، 1400 سال زمانے کا پرانے زمانے کا کوئی شخص، اس کی بات کو سمجھنے والے دنیا میں 4-6 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے ماہرین بلانے پڑیں گے۔ لیکن اگر 1400 سال پہلے مکہ یا مدینہ کا کوئی عربی آپ کے سامنے آ جائے زندہ ہو کے، 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد زندہ ہو کے آ جائیں، وہ جو ہم سے بات کریں گے تو 4 نہیں، 4 کروڑ نہیں، 4 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ 1400 سال پہلے بھی پانی کو عربی میں ماء کہا جاتا تھا، آج بھی پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کھانے کو عربی میں طعام کہتے تھے، آج بھی کھانے کو عربی میں طعام کہتے ہیں۔ آسمان کو 1400 سال پہلے بھی عرب میں سما کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جسے بول لیں میرے ساتھ، سما کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے انسان کو انسان کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے۔ مرأہ، عورت کو مرأہ کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مرأہ کہا جاتا ہے۔
1400 سال پہلے چاند کو قمر کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ قمر۔ سورج کو شمس کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ شمس۔ شہر کو بلد اور مدینہ کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بلد اور مدینہ۔ سینکڑوں لاکھوں الفاظ، پورے سینٹینس نازل ہوا۔ پہلا صفحہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب کروڑوں لوگ جانتے ہیں عربی میں، جو بھی عربی جانتا ہے الحمد کا مطلب تعریف وہ جانتا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کا لفظ ساری دنیا جانتی ہے، رب کسے؟ عالمین، عالم کی جمع۔ ایک ایک لفظ 4 آدمی نہیں، لاکھوں کروڑوں انسان نہیں، بلکہ ملکوں کی زبان ہے، اور جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی اسی طرح سے زندہ زبان ہے۔ تو اللہ اپنا کلام یا اپنا پیغام کیا ایسی زبان میں دے گا جس زبان کو دنیا سے ختم ہونا ہے؟ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرا پیغام ہے، تو وہ ایسی زبان میں دے گا جس زبان کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ باقی جتنی آپ تعلیمات اٹھا کے دیکھو بھائی، وہ زبانیں مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ، زبانیں شارٹ ہو۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جب آپ وہ پڑھیں گے نا، کچھ لوگوں کے پاس تو پیغام ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم تھا، اس نے مجھے پوچھا، اس نے، یہ بہت پرانا واقعہ ہے نا، میری بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں اسلام قبول کروں؟ میں نے کہا آپ خدا کو مانتے ہو؟ کہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایات کے لیے کوئی انتظام کیا ہے، کوئی گائیڈنس اللہ کی طرف سے بھی ہے؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے اسے سوالات پوچھنا شروع کیے، بتاؤ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے مسئلے کے بارے میں، کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ وہ چپ، وہ اپنے ملک کا لا بیان کر رہا ہے۔ ملک کا لا تھوڑی، وہ تو انسانوں کا بنایا، آپ خدا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ایک ایک چیز کا میں نے پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ آپ کے مذہب میں مفتی ہوتے ہیں، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، بھوت بگانے والے، پھونکوں والی سرکار ہر ملک میں ہوتی ہے، اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے لیکن ہر ملک میں پھونک۔ تو یہ بتانے والے، میں نے کہا مسلمانوں میں مفتی ہوتے ہیں جو مسائل بتاتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز، ہر عبادت کا پورا باب، نکاح طلاق کے پورے احکام، وراثت کے احکام، خرید و فروخت، اسلامک بینکنگ آپ نے سنا ہوگا، یہودی بینکنگ، عیسائی بینکنگ، ہندو بینکنگ، سکھ بینکنگ سنا آپ لوگوں نے؟ اسلام کے آئلی قوانین سنا ہوگا، کبھی ہندوؤں کے آئلی قوانین جو ہندو مذہب سے اخذ کیے گئے ہوں، 2-4 قوانین کے علاوہ بھی نہیں، اور وہ بھی فطرت سے دور ہیں، فطرت کو اپیل نہیں کرتے۔ وہ بھائی پیغام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا ہے، کسی اور کے جیب سے وہ پیغام نکلا ہی نہیں ہے، نکلا ہے تو سمجھ ہی نہیں رہا کوئی۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر مذہب کو فالو کرنا ہے تو آپ کے پاس اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ دعوے میں سچا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ نے غیر مسلم کو پروٹوکول دینے کا حکم دیا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ اللہ کہتے ہیں غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ دنیا کے اصول تو یہی ہیں، ماں باپ غیر مسلم ہے اچھا سلوک، پڑوسی غیر مسلم ہے اچھا سلوک، آپ کسی سے بدسلوکی دنیا میں نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں آخرت میں جو میرا معاملہ ہوگا، میری نظر میں کامیاب آخرت میں صرف وہ ہوگا جو اسلام کو فالو کرے۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، لا يُقْبَلُ کے الفاظ نہیں ہے کہ قبول نہیں کروں گا، لَن يُقْبَلَ، ہرگز امپاسبل ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں، کیونکہ وہ اس کی کنفیوژن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ کہیں اللہ میں کنفیوز تھا کہ اسلام یا کوئی اور، اللہ کہتے ہیں یہ تم مان لو گے اس کے عذر کو، میری نظر میں یہ عذر قابل قبول بولو نہیں ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو پھر وہ تو ایک الگ بحث ہے، مانتے ہیں تو خدا کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور مذہب جو برحق مذہب ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ پیغام کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا، میں نے کہا تھا نا ایک کی جیب سے پیغام نکلا تو وہ باقاعدہ ایک لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پیغام ہے۔ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں ایک ایک آیت بتا رہی ہوتی ہے اس کی جو طہارت اور اس میں جو روحانیت اور اس کے جو آرڈرز ہیں بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی پیارے ہیں۔ کوئی ایک حکم قرآن کا ایسا بتاؤ جو نیچر کے اگینسٹ ہو، اپیل نہ کرتا ہو۔ پہلا صفحہ پڑھ لو، آتا ہے پہلا صفحہ، اس کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام مذاہب کی کتابوں کا پہلا صفحہ پڑھو اور پھر قرآن کا پڑھو، فرق پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا
پالنے والا ہے، الرحمن بڑا مہربان. کیا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. اپنا انٹروڈکشن اللہ کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں بھائی، کوئی اور صفت کو ہائی لائٹ کر دیتا. تو آپ کے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے انٹروڈکشن میں، تعارف میں، سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. خیال ہے بھائی، جو چیزیں کامن ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور، کیونکہ کچھ دن پہلے کسی نے کہا کہ وسیم بھائی کو جان چھوڑ دیں، وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور شخص آیا اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنے تعارف میں سب سے پہلے اپنا نام بتائے گا، مجھ سے ملیے سلیم. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ دنیا میں سارے لوگ سلیم نام کے نہیں ہوتے. یہ چیز اس کو دوسروں سے کیا کر رہی ہے؟ ممتاز. پھر وہ اپنے انٹروڈکشن میں کہے گا، کارڈ نکال کے دے گا اور کہے گا میں بزنس مین ہوں، یا میں فلاں کمپنی میں مینیجر ہوں. کوئی بھی جو چیز اس کی کوالٹی ہوگی نا، جو بھی اس کو دوسروں سے ممتاز کر رہی ہے، وہ کبھی یہ تعریف نہیں کروائے گا کہ میں انسان، مجھ سے ملی. بھائی سب کو پتا ہے تو کیا ہے، سارے سب انسان ہی. تو کبھی بھی ایسی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا جو کیا ہو، ہمیشہ ان صفات کو ہائی لائٹ کرے گا جس کی یا تو ضرورت ہو یا اس کی نظر میں ان صفات کی بہت زیادہ ویلیو، جو وہ سمجھتا ہو کہ یار یہ میرے اندر ایک کوالٹی ہے. تو اللہ نے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، اپنی جو صفت، جب اللہ نے اپنی صفات کو بیان کرنا شروع کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن. یہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے قرآن میں، تمام دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب ہے. اللہ کہتے ہیں میرے کلام کو جب پڑھو گے ایسا نہ ہو کتاب شروع کرتے ہی تمہیں مجھ سے وحشت ہو جائے. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حاکم دو قسم کے ہوتے ہیں، رعایا پر مہربان بھی اور رعایا کے لیے ظالم بھی. ہمیشہ سے ایسے حکمران گزرے، بادشاہ گزرے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے قوم کو بہت فائدے پہنچائے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے قوم پہ ظلم کیا. عادل بھی ظالم بھی. تو ظاہر ہے ایک کائنات کو بنانے والا بھی ہے نا کوئی، وہ اللہ ہے. تو ہم جب اس کے انٹروڈکشن کے لیے کتاب پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کتاب میں مصنف کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کتاب کی ویٹ کتنا ہے اس کا مصنف سے پتا چلتا ہے. کوئی پاگل کتاب لکھے تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھو گے اس کو. پاگل ہے، نفسیاتی بیمار ہے، گولیاں کھاتا ہے، تو کیا پڑھو گے؟ آپ کو پتا ہے کیا لکھا ہوگا اس میں؟ بار میں بتاتا ہوں، ایک پاگل نے کتاب لکھی 400 صفحوں کی. لوگ حیران ہو، یار پاگل نے اتنی بڑی کتاب کیسے لکھی؟ تو کتاب میں شروع میں تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، آگے لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ، پوری 400 صفحوں کی کتاب تگڑ تگڑ سے. تو پاگل تو ایسی کتاب لکھے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن کا انٹروڈکشن، اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف. تو اللہ نے وہ تعارف کروایا کہ بھائی للہ، اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. سب سے پہلا تعارف ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ تم بات، ہم کس کے کلام پڑھ رہے ہیں. خدا ہے جو گاڈ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہوتا ہے نا، معبود ہے، ہم اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. آگے جب پھر اپنی صفات کہ میرے اندر کیا کیا کوالٹی ہے. تو اللہ تو غفار بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے. 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. ان تمام 99 ناموں کو اللہ نے ایک طرف رکھا اور اپنی 2 صفات کو ہائی لائٹ کیا، اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میرے احکام پہ چلنا چاہتا ہے، میرا انٹروڈکشن چاہتا ہے، تو 2 صفات سب سے پہلے اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت کرنے والا، تاکہ انسانوں کو اس سے وحشت نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ محبت. سلیکٹڈ الفاظ ہیں یہ، کسی انسان کے بنائے ہوئے، دنیا کی کسی مذہب میں، کسی کتاب میں گاڈ کا اتنا خوبصورت انٹروڈکشن نہیں ہو سکتا. اور اللہ کو اپنے یہ 2 نام اتنے پسند ہیں. پہلے تو میں رحمان اور رحیم کا مطلب بتا دوں آپ کو. رحمان رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمان جس کی رحمت نے سب کو ڈھانپا ہوا ہو، رحیم رحمت بھی تھوڑی نہ ہو بلکہ بہت زیادہ. میں اکثر مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا سخی ہے. بہت بڑے سخی کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر ایک کو نہیں دیتا، لیکن جس کو دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے. آپ کے در پہ بھکاری آتے ہیں، آپ بھگاتے رہتے ہو، لیکن جس کو مستحق سمجھتے ہو تو پھر 2-4 روپے نہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ پوری گڈی پکڑ لے نوٹوں میں. اس کو بھی لوگ بڑا سخی کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یار ہر ایک کو دیتا ہے، بھلے تھوڑا ہی دیتا ہو، دیتا سب کو، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اللہ کہتے ہیں میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا. تو اس لحاظ سے بھی میں رحمان، ہر ایک پر رحم کرتا ہوں، اور رحم بھی تھوڑا بولو نہیں کرتا، بہت زیادہ.
لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو نہیں ہو رہا، اصل میں چڑی ہو گئی ہماری. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے کہ مفتی صاحب ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوں میں، ٹینشن کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. میں سمجھا شاید 4 شادیاں کر بیٹھے. چوتھی پہ آ کے ختم ہوا نا، میرا دماغ ادھر چلا گیا. وہ کوئی اور ٹینشنوں کی بات کر رہا تھا. خیر، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ اتنی ٹائم. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے میرے ایک بچے کو نمونیا ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا تو دوسرے بچے کو نمونیا ہو گیا، ٹھیک ہوا، کہیں گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. پوری تفصیل مجھے یاد نہیں ہے. اب وہ صحیح ہوئی ہے، جو ہے وہ فلانا مسئلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا. آپ پہلے آدمی ہو جس کے سارے مسئلے ٹھیک ہو رہے ہیں. میں نے کہا تو خوش ساری باتیں وہ کر رہے ہو جس سے خوشی والی باتیں ہیں. آپ کے بچے کو نمونیا ٹھیک ہو گیا، وہ اب ٹھیک ہونے پہ ٹینشن کچھ نہیں ہو رہا، وہ نمونیا ہونے پہ ٹینشن ہو رہی ہے اس کو. میں نے کہا سب کے بچے نمونیا ہونے کے بعد ٹھیک نہیں ہوتے. میں نے کہا یہ تو آپ یوں کہو کہ مفتی صاحب بہت دنوں سے خوشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، خوشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ٹینشن ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہوتی ہو. جب آپ الٹا سوچتے ہو نا، سوچتے ہو، تو پھر آپ کو اللہ رحمان اور رحیم نظر نہیں آتا. پھر تو آپ کو لگتا ہے اللہ ٹینشنیں دینے کے علاوہ اس کا معاذ اللہ کوئی کام ہے ہی نہیں. جب آپ سوچتے صحیح ہو. ایک بڑی پیاری مثال کسی نے دی ہے، گلاب کے پھولوں پہ کانٹے دیکھ کے نا کچھ لوگوں کا تبصرہ یہ ہوتا ہے یار ان پھولوں میں بھی کیا لگا دیے کانٹے، پھولوں میں بھی کیا لگا دیے کانٹے لگا دیے. لیکن آپ جب مثبت سوچتے ہو یار کانٹوں میں بھی کیا ہیں، کانٹے ہی کانٹے نہیں ہیں بلکہ بیچ بیچ میں پھول لگے ہوئے ہیں. اس سے آپ کی ٹینشن کیا ہوگی؟ ختم. ٹینشن کا سارا تعلق کھوپڑی سے ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام آپ کے سوچنے کا زاویہ کیا کر دیتا ہے؟ صحیح. میں بیانات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اکثر مثال دیتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے. یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کی ابا سے ملاقات ہوئی مصر میں تو ٹینشنوں کا کوئی تذکرہ نہیں، سارا تذکرہ ٹینشنوں سے نکلنے کا ہے کہ شیطان نے بھائیوں کو ورغلا دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، جیل میں ڈال دیا گیا. اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے کیا کیا؟ جیل سے نکالا. آپ کو اللہ نے گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی عطا کی. ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بہت لطف والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو رخ صحیح ہو گیا نا سوچنے کا. تو جیل میں جانے کو نہیں سوچ رہے، جیل میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہر ایک کو نکلنا نصیب نہیں ہوتا. نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، کنویں میں جانے کا نہیں، کنویں سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. بہت ساری وہ آپ سورہ یوسف پڑھے نا تو پہ نعمتیں. اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے والی زندگی عطا کرنا. آج جو اتنی ٹینشنیں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، اتنے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم صحیح رخ سے سوچ ہی نہیں رہے نا، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ الگ موضوع ہے. میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. تو اگر ہم قرآن کے احکام کو پڑھتے ہیں نا، الرحمن جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ کتاب، تو اللہ نے کہا الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ان تعریفوں میں 2 صفات کو ہائی لائٹ کیا، الرحمن بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. ایک حدیث میں جب پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تقدیر کے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ. جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا نا، جیسے کوئی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے آئین بنتا ہے نا اس کا، یہ ملک کن اصولوں پہ چلے گا. اس آئین میں کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تبدیل ہوتی ہیں، کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تبدیل نہیں ہوتی. جیسے جب پاکستان وجود میں آیا نا تو اس کی بنیادی جو شق ہے وہ یہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ ایک آئین کی ایسی شق ہے جسے اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی چینج نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ غلط قانون بنا کے اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے چلا دیں گے اس کو، لیکن یہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کی جو بیس ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر کیس کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کے تو جس بیس پہ آپ الگ ہوئے تھے، جب آپ نے سیکولر ہی ملک ہے تو پھر آپ کے پاس علیحدگی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں یہ ایک پازیٹو چیز ہے ہمارے کنٹری کی، ختم نہیں کی جا سکتی. ہاں اس میں 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں کہ وہی الٹا کام کرو، اس پہ لیبل قرآن سنت کا لگا دو، ٹھیک ہے نا، مشرف با اسلام کر دو. جیسے آپ چرس پینا چاہیں نا، اس کو مشرف با اسلام تو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دیں اس کے اوپر، اس کو پاؤڈر کے بجائے ٹیبلٹ شکل میں بنا دیں تو اینٹی ڈپریشن لکھ دیں، تو وہ کیا آئے گا؟ کوئی مفتی بھی نہیں کہے گا بھائی اینٹی ڈپریشن، تو اور ڈپریشن ختم بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے تبھی تو لوگ چرس پیتے ہیں.
تو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے کیا کر دیں گے اس کو لونے کا فتویٰ دے دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے قلم. لا لکھا جائے نا کن اصولوں پہ کائنات کا نظام چلے گا. اللہ نے جو سب سے پہلا لا لکھا ہے نا اس قلم سے کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ سبقت رحمتی غضبی. میری میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتا تھا اعلیٰ غضبی. اعلیٰ کا لفظ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ سبقت بغیر صلہ کے متعدی ہوتا ہے. سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے. یعنی یہ نہیں اللہ نے لکھا کہ میں غضبناک ہوں گا ہی نہیں. اگر اللہ یہ لکھ دیتے پھر جو چاہ پھر میں بیان کرنے تھوڑی آتا، میں امریکہ انجوائے کرنے آتا اور پاگل ہوں میں بیان کر رہا ہوتا. یہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، اس کی مجھے آنے کی کیا ضرورت؟ تو میں انجوائے کرتا لائف. اور آپ کو پتا ہے انجوائے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے آج کل، پینا پلانا یہ سب. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غضب کروں گا ہی نہیں، کہ پھر قوم عاد اور قوم سمود کو جو اللہ نے تباہ کیا اور جہنم بھی بنائی اللہ نے کہا کہ غضب بھی اور رحمت بھی. لیکن پلڑا غضب پر کس کا بھاری رہے گا؟ رحمت کا. کیا مطلب؟ انصاف والا معاملہ نہیں ہوگا لوگوں. انصاف سے میری مراد ایکولیٹی، مساوات نہیں ہوگی. جس نے گناہ کیے اور اس کو لازمی سزا ملے اور جس نے نیکی کی اس کو اتنی ہی جزا ملے جتنی اس نے نیکی کی. اگر یہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا بھائی کوئی بھی جنت میں سوائے پیغمبروں کے نہ جاتا. ہر انسان ہے، کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب. کس طرح یہ میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں. ایک تو اللہ نے لا یہ بنایا جو شخص توبہ عمر کے کسی بھی حصے میں کرے گا میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اس کو لازمی معاف کروں گا. یہ اللہ نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ واجب. اس سے پہلے 100 انسانوں کے قاتل کے لیے بھی توبہ کا آپشن اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن موت کا نہیں پتا کہ کب آئے گی. اور یہ بھی قانون بنا دیا ہے. غضب کا تقاضا یہ ہے کہ جس موت کا جب وقت ہوگا اس وقت توبہ قطعاً قبول نہیں ہوگی. غضب بھی ہے، موت کا وقت ہوگا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لو، پھر ایڑیاں رگڑ لو. اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی ساری دولت بھی کوئی دے دے گا نا، اللہ کہتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ غضب ہے. لیکن رحمت کیا ہے؟ مہلت کتنی ہے؟ موت تک. یہ کم مہلت ہے کیا؟ 100 سال میں. ابھی یہ تو بہت جلدی ٹائم ہو گیا. اچھا تو عشاء 5 منٹ باقی ہیں عشاء میں. تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کو کنٹینیو کر لوں گا، کیونکہ نماز کو ہم ڈیلی نہیں کریں. بہت سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں وہ بیان کے لیے نہیں آئے تو وہ پھر کہیں گے ہمیں کیوں پوائنٹ پہ بٹھائے ہوئے ہیں. سب فارغ نہیں ہے نا، سب فارغ نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ پھر یہ ہم جہاں سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں سمیٹوں گا پھر سوال جواب کا. تو نماز پڑھ لیتے ہیں خالی اذان دے دو. ایسا ہی ہے. اچھا یہ میں جلدی سے بس مکمل کر لوں. کیا بات چل رہی تھی؟ اصل میں میری نیند کا سارا سیٹ اپ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی آج بھول رہا ہوں. کیونکہ ہم جب آئے ہیں نا ایک تو 16 گھنٹے آدمی جہاز میں بیٹھا یار بہت ہی لمبا سفر ہے. اس کے بعد جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمارے حساب سے یہاں کے 12 بجنے چاہیے، لیکن وہ ایسی چیز بج رہی تھی کہ سونے کا کوئی آپشن اتنا ٹائم بج رہا تھا. تو بالکل ہی عجیب سا سیٹ اپ بن گیا. بہت تھوڑی نیند ہوئی ہے. پھر میں کوشش بھی کر رہا ہوں سونے کی. انہوں نے بتایا کہ 2-4 دن تک کسی طرح آدمی، گھر والوں کا فون آیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نہیں. انہوں نے کہا کہ شام کے وقت فلاں جگہ جانا ہے، کوئی رکشا وکشا کرانا تھا، ٹیکسی کرانی تھی. تو اب میں یہاں کی شام سمجھ رہا ہوں. تو وہ ان پہ جب گھر میں بات ہو رہی ہے وہ اتنا سسٹم پیچیدہ. میں نے گھر میں کہا جو بھی کام ہو ٹائم بتاؤ، 7 بج کے امریکہ کے ٹائم کے مطابق کتنے بج کے کتنے منٹ پہ. تو یہ ایک ہفتہ سنا ہے یہ کلابازیاں ہی کھاتا رہتا ہے آدمی. اتنا زیادہ فرق ہے نا ٹائم کا. اس لیے میں بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہوں کہ بھول رہا ہوں کہ کیا بات چل رہی تھی. ہاں تقدیر کی بات چل رہی تھی. سبقت رحمتی غضبی. تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب. اللہ نے مہلت زیادہ دی ہے. پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ ایک نوجوان ان کے پاس، نوجوان نہیں یعنی بوڑھا ان کے پاس آیا. 99 سال اس کی عمر تھی. اس نے کہا اب میں اپنی زندگی چینج کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم نے بہت دیر کر دی. وہ اس نے کچھ شرعی مسئلہ پڑا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی، 99 سال میں آ جائے. یہ اللہ نے، یہ رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے. اور بھی اس کے بہت سارے مظاہر ہیں. بھلا وہ شخص جو ایک سیدھے راستے کو دیکھ کر اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہو
اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جو راستہ بھی الٹا ہو اور چل بھی سر کے بل رہا ہو، یعنی چلنے کا انداز بھی الٹا اور راستہ بھی الٹا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ بولو بھائی کون سا. تو ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ غلط راستے پہ بھی جا رہے ہیں اور چل بھی الٹے رہے ہیں. آگے ارشاد فرمایا سیدھے راستے کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا نا سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انشاء کیا. انشاء کہتے ہیں بالکل اول سے پیدا کرنا، جب کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کریٹر وہ ہے. دیکھیں یہاں کیا فرمایا قل هو الذی، قل ہے نا شروع میں، قل هو الذی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ ذات ہے. تو یہ قل کیوں کہا، کہہ دیجئے ان سے؟ ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے، مانتے وہ بھی تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، ہر بات میں اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو کوئی تھرڈ پرسن کہتا ہے نا، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا باپ ہے، حالانکہ بیٹے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے. لیکن عمل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے. تو مشرکین مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. وہ ڈاروین جیسے بیوقوف وہ بھی نہیں تھے، پرلے درجے کے بیوقوف تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مگر اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ ان بتوں نے نہیں بنایا، خود سے بھی نہیں بنے، بلکہ کسی نے بنایا ہے. خود یہ کام نہیں ہو سکتا، خود سے نہیں ہو سکتا جو کچھ ابھی یعنی ہم بن گئے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا. میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے. کہیں تالاب ہو نا، بڑا گڑھا کھودے، اس میں پانی رکھ دیں، کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں. اس نے کہا ایسے ہی زندگی پیدا ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے؟ کہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے. وہ کہا یہ دوسرے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ لیے؟ بھائی اس دعوے کی دلیل یہ کہ لیے. دیکھو دلیل یہ تو دعویٰ ہے. پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں، یہی تو دعویٰ ہے. یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار تالاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مچھلیاں کہاں سے آ گئی، حیات کہاں سے آ گئی، زندگی کہاں سے آ گئی. یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں بنتی. وہ یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے. سر دیواروں سے مارتے رہو یہ عقدہ حل نہیں ہوگا. یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی. سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں، خود بخود ہو رہی ہیں. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو.
آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کے کوئی انڈے رہ جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے، ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات۔ قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا، صرف ایک پانی ہے، جہاں پانی وہاں حیات۔ کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جبھی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو، پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا، وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے، وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں، تو اس گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی، لیکن سارا سیٹ اپ اس گٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا۔ اور تین چیزیں چاہیے اس کو، مٹی، گوبر، پانی۔ کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو، وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی، تو وہ تین چیزیں اس کو ملی، گٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام فالق الحب، اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے۔ اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے، پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے، اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے، مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے ایسے پھٹتی ہے زمین، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے بھی میں باہر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل۔ تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے، کچھ ڈالا گیا ہے، پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، جڑیں اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں۔ یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا؟ پھول مائل کر، کیا پھول، کیا درخت کو خود بخود یہ پتا ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش، گٹلی کو پتا تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ بھائی درخت بیچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے، جس کے پاس، سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ، وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے، اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتا ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا، اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو، اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر اس سے آم پیدا ہوں گے، پہلے کیری پیدا ہوگی، اس کا اچار بنے گا، پھر آم پیدا ہوگا، اس کو لوگ کھائیں گے، چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے، اور گٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے، اور ملک شیک بنے گا، اس سے تجارت ہوگی۔ مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ، وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں، اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں، جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا، وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے، ان کی شادی ہو گئی اور اب ان کا بچہ کیا ہے؟ پھل۔ اب وہ پھل جناب دھوپ، مٹی، پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں، پھر وہ لنگڑا آم، یہ چونسا آم، یہ دسہری آم، اور یہ پپیتے جیسا آم، اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم۔ اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا، یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا، یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں، یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا، یوں کیا تو یہ نکل آیا، آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ انڈا، یہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے،
وہ گٹلی زمین میں ڈالی تھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. آپ کہہ رہے ہو یار وہ گٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی؟ وہ تو غائب. ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے. اس سائنسدانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. ابھی کل جامعہ میں کسی سے میری بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کزن میرج پہ نا بار بار یہ نقصان. اور میں نے کہا بابا لیبارٹری کی ریسرچ ایک طرف رکھو، مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. اب تک شادیاں ہوتی ہی کزن میرج میں رہی ہیں، کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سائنس کی تحقیق کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے. ایک دیکھو ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آ کے افلاطونی جھاڑے بخراتی کہ ایکچولی جب ہم، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کیوں بھرتا ہے اور طاقت کیسے آتی ہے. ایکچولی جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو جب ہم نے منہ میں نوالا رکھ کے چبایا تو اس سے نشاستہ پیدا ہوا، تو وہ لعاب میں مل کر کاربوہائیڈریٹ بنا تو گلوکوز بنا. پھر وہ تو جب وہ پیٹ میں گیا تو معدے نے یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر جگر نے یوں کیا. ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں طاقت بھی ملتی ہے. آپ کو بھائی جان آپ کی تحقیق بہت اچھی، لیکن یہ تحقیق صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کر چکے ہیں، اور آپ کو میں درجنوں دفعہ کر چکا ہوں. میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس افلاطونی اور بقراتی کو جھاڑنے کی ہمارے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دن رات ہم روٹی کھا کے پیٹ، تو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل. یہ جو حکیموں کی تحقیقات ہوتی ہے نا، ان کے پاس لیبارٹریاں تھوڑی ہوتی ہیں، تو تجربہ کر کے کئی کو مار چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں یار یہ فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں یہ تو صدیوں کے تجربے ہیں نا ان کے. تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا، یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا، تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا نوٹ کر کے، پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدہ مند ہے. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں، حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کبھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے، حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن علاج کر دیا انہوں نے. اس لیے کہ وہ تجربے کر کر کے صدیوں کے تجربے ہیں نا، مشاہدات تجربے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے نا، اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میں نے میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی، اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا، تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے، صحیح ہوگی، لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آگے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو، جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں. کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟ کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ ابے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ 4 قسم کے کزن ہوتے ہیں: چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد. تو دیکھ لو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے کہ چاروں کو نمٹا دو. ٹھیک ہے نا؟ نہ خالہ پریشان ہو، نہ ماموں پریشان ہو، نہ پھوپھی پریشان ہو، نہ چاچا تایا پریشان ہو. یہ تو ہمارے مذہب نے اشارے دے دیے، اس طرح بڑے پاورفل اشارے دیے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے سب ان عورتوں کو حلال کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ وبنات عمک، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات عماتک، وبنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنسدانوں کو برا بھلا کہیں، بولے بھائی آپ کی تحقیق ہے لیبارٹری میں، ہوگی صحیح، ٹھیک ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے بڑے کامیاب رشتے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہاں ایک اللہ نہ کرے کوئی لنگڑا ہو گیا تو وہ تو ہم نے غیروں میں بھی دیکھا ہے، 2 لنگڑے ہوئے تھے ان کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کوئی بیماری پہلے سے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو پھر باہر کر لو تاکہ وہ آگے نہ جائے، جو پتہ چل جائے پہلے سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو. بھائی جان خود بخود نہیں ہوتے، جو کچرے میں پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ گٹلیوں سے ہو رہے ہیں. جو پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ قدرت کا نظام ہے. دیکھو میں جب تنزانیہ گیا، وہاں بہت بڑا جنگل ہے، ہم وہاں جنگل میں گھوم رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، شیر، چیتے، لومڑی.
تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اس جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جانور ادھر نہیں جا سکتا اور وہاں سے جانور یہاں نہیں آ سکتا. وہ بہت بڑا ایریا ہے نا, تو اس کے چاروں طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں قدرت کی طرف سے, یعنی قدرتی چڑیا گھر بن گیا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کو پتا تھا کہ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو چڑیا گھر, نیچرل چڑیا گھر دیکھنے کا شوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ اب وہ جانور وہیں کے وہیں رہ گئے. اسی وجہ سے اس میں زیبرا وہ زرافہ نہیں ہے, کیونکہ زرافہ وہ اتنے اونچے پہاڑ کراس کر کے وہ جھانک کے دیکھ تو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آ نہیں سکتا. اس میں زرافہ کے علاوہ سب جانور ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر جانور ہیں یہ آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو جا تو نہیں سکتے تو آئے کیسے؟ اگر آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا جس سے یہ چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, دور دور تک سمندر ہے, اور اس جزیرے کے اندر بھی جانور, سارے وہ جانور موجود ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں. ارے وہ سمندر پار کر کے پہنچے کہاں سے؟ وہاں تو زلزلے کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ شیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور ہر جانور, ہم کہہ سکتے ہیں کوئی گورا ہو سکتا ہے کسی شیر کو لے گیا ہو, تو یہ لومڑی کو بھی لے گیا, چوہے کو بھی لے گیا, بلوں کو بھی لے گیا بھائی وہ سفر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی سیاح لے گیا ہو نا, تو کتنے جانور لے کے جائے گا؟ بندر بھی لے گیا, چیتا بھی لے گیا, سارے جانور وہاں جا کے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہر قسم کے جانور جو دوسرے جنگلوں میں ہے وہاں بھی موجود ہے, اور ایسی ایسی نایاب نسلیں ہیں وہاں پر. تو آدمی یہ بھی, اللہ کرے ہمارا وہاں کا سفر ہو تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم سفید شیر کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. کینگرو بہت مشہور ہے تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کینگرو ایک عجیب سا جانور ہے, وہ وہاں پر ہے. تو ہذا خلق اللہ, اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا میں نے یہ چیزیں بنائی, تو اللہ فرماتے ہیں ہذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے. تخلیق کا معنی میری پروڈکٹ. فارونی الذین خلقوا من دونہم, کیا ہے فارونی الذین؟ فارونی الذین, چھوڑا یار. ہذا خلق اللہ فارونی الذین, سورہ لقمان کی آیتیں ہیں نا. ہاں, فارونی ماذا خلق الذین من دونہم, اللہ فرماتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے, میرے علاوہ جن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ذرا وہ بھی تو مجھے دکھاؤ. وہ اتنی عجیب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی, روبوٹ بنا لیا, گاڑی بنا لی, بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا اللہ کا بنایا ہوا انسان زیادہ عجیب ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ, انڈس کرولا لے کر آؤ, صحیح ہے, سیوک لے کر آؤ, ٹھیک ہے, اور روبوٹ لے کر آؤ, خلائی سیارے لے کر آؤ, ہوائی جہاز لے کر آؤ, اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں, خود ہی جہاز بھی, اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم, تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دیے ہیں نا, ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ, دانا کھاؤ, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے, بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے, زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے, یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے, ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بھلا وہ جو ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے جو الٹے منہ الٹے پاؤں چل رہا ہو. تو قل هو الذی انشاکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع, اور یہ تمہارے کان یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آئے ہیں, اتفاق سے ایک کان آج تک نہیں بنا, یہ پورا سننے والا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ کان گفٹ کیا ہے. والابصارا, یہ جو آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو, اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو خود سے دیکھتی ہو, خود سے دیکھتی ہو. انسان ایک ایسی مشین ہے جو خود سے دیکھ رہا ہے. تو اس نے تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی.
والابصار والافئدہ، اور سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہیں، جو پمپنگ مشین ہے جو خون سک کر کے آگے پھینک رہی ہے. صدیاں کئی سال گزر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں دل جب سے دھڑکنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہی ہے، دھڑکتا ہے، پتہ نہیں کیا اللہ نے موٹر لگا دی ہے، کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور، دماغ سے کرنٹ جاتا ہے نا دل کو، جو اس کو جیسے ہمارے یہاں موٹر میں کرنٹ آتا ہے تو کئی 80 والوں کی نوازش آ گیا تو چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. اس میں آئل الگ چینج کرنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں. تو یہ کیسا دل ہے جو خون کو لے کر آگے پھینکتا ہے. اور دماغ کی جو رگیں ہیں اتنی باریک باریک، جن کو لمبا کرو تو چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، وہ اللہ نے پوری پیک کر کے اس کھوپڑی میں فٹ کر دی ہیں. ان ہر لائن کے اندر بلڈ چل رہا ہے، ہر باریک لائن میں کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے، ایک لائن بھی ڈیمیج ہو گئی تو آدمی آڑا ترشا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہاں والی توڑی ہوگی تو ادھر سے پیرالائز ہو گیا، ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے. اس کو ڈاکٹر کھولنے میں لگے رہتے ہیں، بھائی اس کی لائن چالو کرو. اب وہ اتنی باریک لائن ہے کہ ایسا بھی نہیں کسی بھنگی کو بھیجو آپ ڈنڈا لے کے، جیسے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں نا تو بھنگی گھس کے پورے گٹر ڈنڈے گھسا کے اس کو چالو کرتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا، اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل دماغ میں نے پیدا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کے درجات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مانے کہ مجھے اس نے بنایا ہے، مانے کہ وہ مجھ پر خرچ کر رہا، مجھے نعمتیں وہ دے رہا ہے، مانے کہ میں سب سے پہلے اس کا غلام ہوں، مانے کہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے. پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، یہ شکر کا دوسرا مرحلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے زمین میں پھیلا بھی دیا اور اب دوبارہ جمع بھی کر دے گا. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. پوری زمین انسان کے لیے بنی نا، تو پھر اللہ نے پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا انسان. آدم علیہ السلام اور اماں حوا جہاں آئے تھے، اگر وہیں رہتے رہتے تو ایک اتنا بڑا ملک آباد ہو چکا ہوتا، نہ ہمیں سفر کا مزہ آتا، نہ تجارتیں ہوتی. اللہ نے زمین میں آدم کی اولاد کو پھیلا دیا. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں نا. قرآن میں جہاں بھی آدم حوا کا ذکر ہے وہاں یہ آتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. پھیلانے کا ذکر آتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں نا ان کو گھر سے دفع کرو، بولو پھیلو، یہاں نہ ٹنگ کے بیٹھو. سمجھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے. ابھی میرا کلپ گیا ہے، اس پہ بھی کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، زیادہ تر کے تو پوزیٹیو ہی آئے ہیں کہ بچہ بالغ ہو جائے نا شادی سے تو اس کو مت روکو. آپ اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں، آپ کو حق نہیں. بولو بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری جب شادی کی عمر ہوئی میرے ابا نے کہا بہو اس گھر میں قدم، الگ گھر بہو وہاں، کیونکہ ٹینشنیں پہلے ہی اتنی زیادہ ہیں کہ مزید بہو کی ٹینشن بولو نا بھائی مت پالو. اور بہو کو ساس کی ٹینشن بولنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں سن رہا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا. اتنے گھر کے گھریلو پیچیدہ مسائل ہیں، اتنی جنگیں ہیں، اس قدر عذاب، غیبتیں، اور آخر میں لڑکے علیحدہ ہی ہونا ہوتا ہے. تو والدین کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ بچہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی چپکا رہے. یہ رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا. اگر یہ رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ہوتا. آدم اور حوا سے جو بچے پیدا ہوتے وہ بیٹے ابا سے چمٹے رہتے، بیٹیاں اماں سے. ایسا ہی ہوتا نا. پھر اس وقت جڑواں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، جڑواں نہیں ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جاتے تھے. پھر وہ وہیں چمٹے رہتے، پھر ان کے بچے اپنے ابا اماں سے چمٹے رہتے، پھر ان کی اولادیں اپنے ابا اماں سے. تو مجھے نہیں پتا آدم علیہ السلام کہاں زمین پہ قدم رکھا. لوگ کہتے ہیں جدہ میں رکھا، اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے. دادی، جدہ دادی کو کہتے ہیں نا عربی میں. تو اگر جدہ میں پیدا ہوئے تھے
اور وہاں آدم اور حوا علیہ السلام کا ملاپ ہوا تھا, تو آج سب کہاں ہوتے؟ جدہ میں. ہم سب کا وطن کیا ہوتا؟ جدہ. اور وہیں گھر پھیلتے 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 ایک سعودی عرب بہت بڑا ملک بن چکا ہوتا. سعودی عرب کے ریگستان اتنے ہیں کہ وہاں ساری دنیا آ سکتی ہے. ابھی جتنی آبادی ہے نا سب آ سکتے ہیں وہاں, کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ نے تو شادی کا سیٹ اپ رکھا اس لیے کہ پھیلو, فلیٹوں میں ٹنگے ہوئے ہیں. وہ منجلا بیٹا ہے, وہ اس کا فلیٹ ہے, وہ اوپر والے فلیٹ میں ٹنگا ہوا ہے, کھڑکیوں سے گر رہے ہیں بچے, ایک کمبل میں گھسیڑا ہوا ہے 10-10 کو. تو بھائی تھوڑا اب نکلو باہر یار, تھوڑا اسکیم 33 میں سستا مکان لے لو, ادھر نکل لو, تھوڑا سا ہوادار گھر ہو, بڑا ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں کراچی پہنچنے میں, اور ویسے بھی جب ادھر آبادی بنے گی تو وہ خود کراچی بن جائے گا. بھائی جہاں آبادی ہوتی ہے وسائل سارے خود بخود. جب کراچی بنا تھا پہلی دفعہ جب بنا تھا تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھیں, یہ تو جب آبادی بڑی ہے تو سب چیزیں خود بخود آگے. دیکھو ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے, آبادی ہوتی ہے, ساری سہولتیں, کلینک بھی خود ہی بن جاتی ہے, پانی والے بھی, جوس والے بھی, مچھروں کے اسپرے بھی بک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز پہنچ جائے گی خود بخود. تو اس لیے آبادی کو پھیلانا چاہیے, پھیلاؤ. ہم یہ کہتے ہیں نہیں میرا جگر کا ٹکڑا میرے ساتھ چمٹا رہے, اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے تجھے, ماں کہتی ہے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے. تو اس کو بولا اماں آپ بھی تو ابا سے الگ ہوئی تھی نا, کیا ابا نے آپ کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا تھا؟ تو آپ ابا کے ساتھ ہی رہتی, میاں کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نیچرل ہے. ہاں الگ ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کو پوچھے نہیں, ان سے ملاقاتیں نہ کرے, خیر خیریت نہ پوچھے, یہ ایک الگ بات ہے. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا فائدہ مند ضرور ہے, مگر اس کے لیے جس قسم کا دل اور گردہ چاہیے, آج کل مارکیٹ میں ایسے دل گردے والے لوگ شارٹ ہیں. میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں سب اکٹھے رہتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, بڑی محبتیں ہیں, لیکن وہ انگلیوں پہ گلے جا سکتے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو قانون چند 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنتا, قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. اکثریت یہی ہے کہ پہلے سے بھائی تو, اور جب سوچا کرو بچہ الگ ہو رہا ہے تو بولو جب مر جائیں گے تو بھی الگ ہی ہو جائے گا. سکون سے الگ رہے, دل جڑے رہیں, یہ زیادہ اچھا ہے. اور قریب رہ کے دل جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف رہیں, یہ برا ہے. معاملات میں لوگ صاف نہیں ہیں. جب شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بجلی کا بل کون بھرے گا, گیس کا بل کون بھرے گا, اسی پہ کئی مہینے پڑتے چلتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹوں پہ خرچ کیا. جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوئی نا, حضرت فرمایا اب گیس بجلی کا بل تم خود دو گے, اپنا میٹر لگاؤ الگ سے. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی, اب کیا پتا چلا بہو کتنی استری استعمال, وہ بٹن دبا کے بھول گئی ہے, وہ استری کا بٹن دبایا بھول گئی. اب وہ سارا بل کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ سسر صاحب کے. سسر صاحب اگر بہو کو ڈانٹ لگائیں تو پھڈا کہ کیا آپ نہیں بھولے کبھی, اور ڈانٹ نہیں لگائیں تو دوبارہ بھولے گی. وہ اپنی جیب سے تو پیسے بھر نہیں رہی بل کے, وہ کیا خیال ہے؟ تو معاملات میں کلیئر رہنا ضروری ہے, صاف رہنا ضروری. بھائی جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہمارے خرچے پہ تھے, ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اسی گھر میں رہ رہے ہو, تمہارے پاس الگ گھر کی جگہ نہیں ہے, میٹر سب میٹر لگے گا, میٹر الگ لگا لو تاکہ ہمارا میٹر صحیح چلتا رہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے شیخ حضرت ایسے سخی تھے, 1500 روپے 1993 کی بات کر رہا ہوں, 1500 روپے اپنی ارننگ میں سے گھر میں رکھتے, باقی سب صدقہ, ایک دھیلا نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. اور صدقہ اتنا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے پیسے صدقہ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی ارننگ زمینوں کی آ رہی ہے سب فی سبیل اللہ. اتنا بڑا دل. اب کوئی ایسے صاحب دل کو دیکھے کہ بیٹے سے بھی بل کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ تو سمجھے گا یہ تو کنجوس ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو یہ سمجھے گا یار اتنے کنجوس کو اس کا سب میٹر لگا دیا. بھائی کنجوس نہیں ہے, دل صاف رہے. معاملات میں گڑبڑ ہوگی تو دل کیا ہوں گے؟ ٹیڑے ہو جائیں گے. دل صاف رہیں گے. بیٹا بیگم تمہاری, بچے تمہارے, ہمارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن معاملات صاف ہونا ضروری ہے. ویسے خرچ کر دے, چلو بیٹا آج یہ لو چھاؤ, یہ پیسے لو, جاؤ بیگم کے ساتھ پیزا کھا کے آؤ باہر. ویسے خرچ کریں, وہ پھر بیٹا احسان بھی مانے گا کہ دیکھو میرے ابا نے آج مجھے عیدی دے دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. معاملات میں گڑبڑ ہوگی وہ مانے گا ہی نہیں. تو معاملات بالکل ایسے صاف کلیئر ہونے چاہیے, اس سے انسان تمیز سے زندگی گزارتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرأکم فی الارض, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے
کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے تاکہ تم دنیا میں پھیلو. سمندری راستے بھی بنائے. اب سمندر سے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتا ہو. سمندر میں جانے کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھوم رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ستاروں کا سسٹم آسمان میں ہم نے فٹ کر دیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. سفر کی ضرورت تو صدیوں سے ہے نا انسان کو. جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ پہلے تھوڑی تھی, اور آج جو ہے وہ بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہے. تو جو صدیوں پہلے لوگ سفر کرتے تھے دنیا میں, انہوں نے جا کے ملکوں کو آباد کیا, تو اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا نظام ہم نے بنا دیا جن کو دیکھ کر تم ڈائریکشن طے کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائی سمندر میں جب سفر کیا کرو نا, ایجنٹ کو پیسے دیا کرو تو پہلے دیکھ لیا کرو کون سا ستارہ میرے کہاں پڑ رہا ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں, اب بھی ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا, ایجنٹ جو ہے نا پیسے لے کے آپ کو دبئی پہنچاتے تھے, مسقط پہنچاتے تھے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ سمندر میں جانے کے بعد میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں میں, بالکل بھول جاتا. بالکل واقعی آپ یعنی اندھا ہو جاتا ہے انسان سمندر میں, کچھ نہیں پتا چلتا ڈائریکشن کا. تو ایک آدمی کو ایک ایجنٹ کشتی میں لے کر گیا کہ تمہیں مسقط لے کے جا رہا ہوں. گوادر پہ اتار دیا اس کو. وہ گوادر پہ تلاش کر رہا ہے یار. اس کو بولا اب میری ذمہ داری یہاں تک تھی, آگے کیونکہ غیر قانونی ہے خود ہی جاؤ. وہ بیچارہ گوادر پہ, کیونکہ مسقط کا پورٹ اور گوادر دیکھنے میں تو پہاڑ ویسے ہی کلر کے, سب کچھ وہی ہے. تو بیچارہ اٹھ کے کسی سے بولتا ہے, ایک بندہ ملا اسے, تو بھاگا بھاگا گیا, بولتا بھائی ادھر مسقط کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے مسقط کا تو نہیں پتا, میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے ڈائریکشن, ستاروں کا علم جانتا تو پتا چل جاتا کہ یہ مسقط یا قطر نہیں ہے, یہ گوادر ہے. تو اللہ تعالی نے راستے بھی بنائے, سمندر کے راستے جہاں سے انسان کہاں کہاں پہنچا, اور پھر ان کی ڈائریکشن, اور پھر زمین کے راستے اللہ نے. آپ دیکھو جب ہم پہاڑی سفر کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے سڑکیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب قدرت نے پہلے سے پہاڑ میں اتنی اسپیس رکھی ہے کہ یہاں سڑک بنائی جا سکے تاکہ لوگ پوری دنیا میں جا کے آباد ہو سکے. جو لوگ پہلی دفعہ مری, کاغان, مردان جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہوں گے, جب یہ گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو کچھ تو راستہ ہوگا نا, یہ سارے پیدل تھوڑی گئے ہوں گے. کوئی گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی, کسی بھی چیز کے چلنے کا یا پیدل چلنے کے لیے بھی تو راستہ چاہیے نا. اب یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ جیسے وہ K2 کی پہاڑی اثر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہوتے ہیں گھوڑے, اس طرح سے تھوڑی چڑھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے کہیں نہ کہیں راستہ نظر آئے گا تمہیں. کیوں؟ یہ ساری زمین تمہارے لیے ہے. تو اگر میں تم پہ پابندی لگا دیتا تو تم نہیں جا سکتے. اور عجیب بات اور بھی بتاؤں آپ کو, اللہ نے ساری زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی, اور ساری زمین انسانوں کو رزق دینے کے لیے بھی بنائی ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا, زراعت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. وہ زمینیں جو کسی زمانے میں کاشتکاری کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی, اللہ نے ان کو کاشت کے قابل رکھا ہی نہیں, کیونکہ آبادی اتنی ہے نہیں کہ ان کو بھی, ان سے بھی کھیتیاں اگائی جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہیں وہ بھی کاشت کے قابل بن جائیں گی. تبھی یہ جو ماہرین معیشت ہیں انگریزوں کے, UK کے, امریکہ کے, وہ یہ کہتے ہیں فیوچر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں اتنی فراوانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو الو بنانے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ بچوں کی سپیڈ زیادہ اور خوراک کے وسائل کم, یہ صرف الو بنانے کے لیے. جو ماہرین معیشت ہے نا ان کے, وہ کہتے ہیں پیداوار کی سپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلکہ اب تو پیداوار کے ایسے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, ایک گھر جس کے پاس زمین نہیں ہے اگانے کے لیے, وہ گملوں کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک گھر کی سبزیوں کی ضرورت وہ آپ کے گملے پورے کر سکتے ہیں. اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں, کہ گھر کے اندر ہی گملے لگا کے. ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ہوا, میں نے جا کے دیکھا بھی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا, گوروں کے پاس چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں, 4 گملے ادھر لٹکا دیے, 2 ادھر لٹکا دیے, 4 ادھر لٹکا دیے, ان سے بیلیں جا رہی ہیں, ان سے پودے اگ رہے ہیں, اسی میں اتنے کریلے, اتنی بھنڈیاں, اتنے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں مزے سے. اتنی اسپیس چاہیے ہی نہیں پودے کو بڑھنے کے لیے.
تو اللہ نے فرمایا ذرأکم فی الارض، اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. اور یہ سارے کام اللہ نے کیے. آگے بتایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تم سب کی دوبارہ حاضری بھی ہوگی. ہم نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے زمین میں، اب ایسا نہیں کہ پھیل کے جہاں جا کے مرو ختم، نا 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 نا. ساری کائنات بنا دی تمہارے لیے، اپنی قدرت کے دلائل رکھ دیے. ایک گھٹلی سے آم بنایا، آم میں پھر گھٹلی پیدا کر دی. یہ سارا پروسیس تم دن رات دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کہا یہ زمین تمہاری ہے، پھیل جاؤ زمین میں اور جاؤ اس پہ محنت کرو، یہ تمہیں کھلائے گی بھی، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی. یہ پھیل پھول کے تو ہم زیادہ ہی پھیل گئے نا، ہم چوڑے ہی ہونا شروع ہو گئے. ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ ہی پھیل گیا بھائی تو اللہ نے فرمایا اتنا مت پھیلو، ایک دن دوبارہ سکڑو گے. ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں بھی جو بھی جائے گا سمیٹ کر واپس لے آؤں گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، کہ ہم ان کو دوبارہ جمع کریں گے. جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا، صبح صبح جو بکریوں والے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو وہ دوبارہ جمع ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن تمہیں دوبارہ میں اپنے سامنے جمع کر کے ان تمام چیزوں کا حساب لوں گا، کیونکہ پھر ورنہ تو تکمیل ہی نہیں ہوگی نا، اس پروجیکٹ کی تکمیل ہی نہیں ہوگی جو پروجیکٹ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج مستی کر کے مر جاؤ، تو یہ سارا سیٹ اپ وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ بھائی اللہ یہ چاہتا تھا اپنی قدرت دکھائے، تو بھئی کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لوگ اللہ کی طاقت پر یقین لائیں گے. پھر کیا ہوگا بھائی؟ کچھ مانیں گے، کچھ اللہ کو مان کے چلیں گے اور کچھ اللہ کی مخالفت کریں گے. اچھا پھر اس امتحان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس کچھ بھی نہیں، پھر مر کے ختم ہو جائیں گے. تو دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا جس میں رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ کے سامنے پرچہ آیا، ایگزامینر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فزکس کا پرچہ ہے جس کے لیے آپ پورے سال تیاری کرتے رہے ہیں اور آج اسی کا ڈیٹ اناؤنس کی تھی، یہ پیپر ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے. دلائل سے ثابت کر دیا. اب ثابت ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہو پھر کیا کروں؟ کہ بھائی اب ثابت ہو گیا کہ یہ پیپر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، اب آپ اس کو حل کریں. آپ کہتے ہیں حل کروں گا تو کیا ہوگا، اور نہیں حل کیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. یا وہ کہتا ہے حل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، حل نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. پاس ہو گے کیا ملے گا، فیل ہو گے کیا ملے گا؟ کہنے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ اس پیپر کا جہاز بناؤ گے پھونک مار کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے گے اس پیپر حل کرنے سے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کا جہاز بنا کے پھونک مار کے اڑانے سے پھر بھی تھوڑی سی ذہنی تفریح ہو رہی ہے. بھائی کیسے سمجھاؤں یار، کیسے سمجھاؤں؟ یہ سب باتیں وہ ہیں جو گورا کر رہا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ یار بڑے اچھے ہیں گورے، جیپنیز بڑے اچھے، فرانسیسی بڑے اچھے. وہ یہی کہہ رہے ہیں، کائنات پہ ریسرچ تو بہت کر رہے ہیں، اس ریسرچ کا ریزلٹ نکل کے خالق تک پہنچے، یہ تکلف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پرسوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی اس کائنات کے بارے میں، بڑی عجیب، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. کہکشاں کا فاصلہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے اتنا ہے نوری سال. روشنی 3,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو ایک سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور ایسے اربوں سال کتنے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی سے نکلنے والی تیز روشنی ایک سیکنڈ میں 3,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، مگر جب سے کائنات بنی ہے وہ اب تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی. وہ ٹریولنگ پہ ہی ہے، سفر ہی کر رہی ہے، وہ قصر نمازیں ہی ادا کر رہی ہے. اتنی بڑی کائنات. اور چلو حجم زیادہ ہوتا، اندر کوئی نظام سسٹم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں خود سے پہاڑ وجود میں آ گیا، بڑا سا پہاڑ، اندر سسٹم اتنا پیچیدہ. 9 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، اور آگ کا گولا ہے، جل رہا ہے. اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑی سی گیس ہلکی کرو، چولہا ہمارا غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پنجاب میں سردیوں میں گیس غائب. اتنا ایندھن جل رہا ہے، اور یہ ایک سورج، اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور سورج موجود ہیں، سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں. ایسا آگ برس رہی ہے ان میں، کہاں سے جل رہا ہے؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اتنے، اور ہوا میں گھوم رہے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھا، اس پہ کچھ ریسرچ تو میں نے پہلے سے بھی پڑھی ہوئی تھی، کافی دلچسپ.
کہ یہ جو سائنسدان اب تک کہکشاؤں تک پہنچے ہیں نا کہ یہ کہکشاں پھر اتنی ساری کہکشائیں مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہی ہیں, کہہ رہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی کسی مرکز کے گرد تو نہیں گھوم رہا کہیں, کیونکہ پہلے سائنسدان بولتے تھے سورج نہیں گھوم رہا, قرآن میں تو آتا ہے نا سورج بھی چل رہا ہے, پہلے وہ کہتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے, پھر پتا چلا بھائی زمین سورج کے گرد اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے, پھر پتا چلا جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ سورج کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور گھوم رہی ہے. یہ گراریاں نہیں ہوتی ہیں ایک گراری سے دوسری گراری, پورا سسٹم ہے اور ایسا مقناطیسی نظام ہے, ایسا بیلنس ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. ہر یہ حرکت میں ہی تو برکت ہے نا, ہر چیز کو گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح. اچھا وہ ایک دن وہ ماہر ارضیات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, زیولوجسٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے, جو ارضیات کے ماہر ہوتے ہیں جیولوجسٹ. کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے تو میری عادت ہوتی ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں نا ان کا خون نکالتا ہوں, یعنی ان سے معلومات اتنی لیتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں. تو وہ زمین کو آپ میں نے کہا ایک دن ہم جب زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں تو امریکہ جا کے نکل آئیں گے, ظاہر کھودتے کھودتے زمین گول ہے نا, نہیں نکلیں گے. اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زمین کے مرکز میں پہنچیں گے تو وزن زیرو ہو جائے گا نا, تو پھر تو اوپر چڑھنا پڑے گا, نیچے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے اوپر کون چڑھے گا. جب یہاں چلے جائیں گے بالکل مرکز میں اگر زندہ بچ گئے تو پھر جب ادھر جائیں گے پھر تو اوپر جانا شروع ہو جائیں گے نا, وہ یہاں کے حساب سے نیچے ہوں گے لیکن امریکہ والوں کے حساب سے تو پھر تو بڑی مشکل ہوگی, رسی ڈال کے نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا زمین کے جو مرکز ہے نا اس میں جو پگھلا ہوا لوہا ہے وہ بھی گھوم رہا ہے, یعنی زمین کا جو مرکز ہے زمین اوپر سے گھوم رہی ہے, وہ مرکز الٹا گھوم رہا ہے نیچے سے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز گھما دی اللہ نے لٹو کی طرح, اس سے یہ مقناطیسی لہریں بنتی ہیں. نارتھ اور ساؤتھ پول پہ جو ہم جو وہ جو کرتے ہیں نا وہ ایک ہی ڈائریکشن رہتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے, پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے. تو پرندوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے زمین میں تانبے کو پگھلا کے ایک پگھلی ہوئی گیند ہے جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے, ہر چیز گھوم رہی ہے بھائی. یہاں تک کہ جب سائنسدانوں نے ذرے کو توڑا ہے, توڑ کے چھوٹا کیا, دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ذرہ بھی جامد نہیں ہے, نیوکلیس ہے اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے, اس پہ بھی چارج ہے, وہ بھی زندہ ہے, حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں, اس پہ بھی چارج ہے. انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, اس نے سامنے والے کو پش کیا, وہ ہے نا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا, تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے, میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں. کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں, تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ, وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے, بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کہہ رہے برداشت نہیں کر سکتا, آگے پاس کر دوں گا میں, ٹھیک ہے. وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا تو آگے والے کو پاس کرتا ہے, وہ آگے کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے, وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان. اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی, پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں, اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سارے جنت کے اسی والے سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائیں, کچھ جہنم میں جائیں, اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا, ہر چیز حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں واختلاف اللیل والنہار, بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے, اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون, قرآن کہہ رہے ہیں جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا, وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے, اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے, تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا, ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں.
تو حرکت حرکت حرکت، ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے، بتا دوں. ارے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں درس قرآن چھوڑ کے کیا شروع کر دی. یہ قرآن سے ہی اخذ ہو رہی ہیں ساری چیزیں. یا تو میں اگر صرف اس طرح سے درس دینا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو بس ختم ہو گئی درس. تو یہی تو علم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کیا کیا اخذ کر رہے ہیں. اس سے ہی پتا چلا میرے بھائی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، پھر دفتر جاتا ہے، پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے، کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. جو حرکت کرتا رہے گا نا، چلتا پھرتا رہے گا، بولتا سنتا دیکھتا حرکت کرتا، ہاں جب تھک جائے تو سو جائے، پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے، تو وہی صحت مند رہے گا. آج جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرکت کرتے ہیں، ہم تو صبح آفس جاتے ہیں 2 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھیں بھی حرکت کرتی ہیں، ہماری انگلیاں بھی کی پیڈ پہ حرکت کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں موت تک صحت مند رہیں گی. انگلیوں کے مسل بالکل ٹھیک رہیں گے، گھٹنے جواب دے جائیں گے. یا تو گھٹنوں سے کی پیڈ کے بٹن دبایا کرو، کیا خیال ہے؟ یا ناک سے دبا لیا کرو، یا کوہنیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی. ٹھیک، انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے، اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں. چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے، تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا. دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے. لوگ کہاں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں. دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے. اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ گردن یوں ہلانا شروع کر دیں حرکت میں، سوچنے سے. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے. جو سوچتے نہیں ہے نا، دماغی کام نہیں کرتے، دماغ ان کا تبھی جو زیادہ سوتے ہیں نا کند ذہن ہو جاتے ہیں، کیونکہ سونے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بیڑا غرق کر دیتی ہے انسان کی صحت. پاگل ہو جاتے ہیں وہ، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. کم سویا کرو، جتنی ضروری اتنی تو لازمی سو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کم سوئیں کہ جو ضروری نیند ہے وہ بھی نہ ہو، تو پھر بالکل ہی تباہی ہے، وہ تو اور زیادہ نقصان ہے. تو نہ دماغ استعمال ہو رہا ہے، نہ زبان استعمال ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے. اچھا دیکھو، جو خطیب ہوتے ہیں نا ان میں بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے گھنٹوں. ابھی میرا 2 گھنٹے کا بیان ہوا جمعے کا، تو کسی نے کہا کوئی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے، نیچے کسی کے کمنٹس تھے. تو جمعے میں ماشاءاللہ 2 گھنٹے یہ ہال بھرا ہوا تھا نا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو نیگیٹو کمنٹس والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ہر چیز کو نیگیٹو وہ یہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کا اسٹیمنا دیکھو 2 گھنٹے سے بول رہے ہیں. لیکن جس کو منفی سوچ ہے نا وہ کہے گا کہ یہ شو مارنے کے لیے بس کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے، سامنے بندہ کوئی بھی نہیں. تو چلنے کی طاقت بڑھے گی. تو حرکت میں رکھو گے اپنے آپ کو تو برکت رہے گی. کینسر کے اسپیشلسٹ کا ملفوظ دوبارہ سنا دوں، انہوں نے کہا جو بیماریاں پھیل رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان کھا رہا ہے اس کھائے ہوئے کو اتنا خرچ نہیں کر رہا. بھائی BLY 520 گاڑی ہے ایکوا، یہ ہٹا دیں، ٹینکر کو گزرنا ہے، ٹینک کو تو نہیں گزرنا نا. ایکوا کار ہے کسی کی، آپ کی، تو ہلتے رہو، ٹھیک ہے نا، سوچتے رہو. سوچنے سے دماغی طاقت بڑھے گی. ایکسرسائز کرو، صرف فٹ فاٹ رہتا ہے انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی یار، یہاں کہاں سے آ گئی یہ جو بات، یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں، اس کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کہتے ہیں سب کو سمیٹ کر اپنے پاس لے آؤں گا، کیونکہ یہ امتحان ہے اور امتحان میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟